کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، سنا کو پتہ پتہ ہے خدایا دم بدم تیرا، زمین و آسمان تیرے ہے موجود و عدم تیرا، جو دنیا میں تیرا کھا کر تیرے شکوے کرے یا رب، تعجب ہے کہ اس پر بھی رہے لطف و کرم تیرا، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بابا سے بلند درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ و اصحابہ وسلم تسلیما۔ بر انتہائی واجب الاحترام قابل قدر سامعین، دوستوں، بزرگوں، عزیز بھائیوں، جتنے تک میری آواز جا رہی ہے سنن والیاں، اسلامی ماؤں بہنوں، عزیزہ بیٹیوں، آج جمعۃ المبارک کا بابرکت باسعادت دن، بہت ہی اہم موضوع خلیفہ راشد، خلیفۃ المسلمین، پیکر عدل و وفا، حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ دی عظمت اور مقام تساں حضرات دے گوش گزار کرن دی کوشش کرانگا، چونکہ ملک شام دے علاقے ادلب دے اندر خلیفہ راشد دی قبر بڑی بے حسی دے نال پامال کیتا گیا، آپ دی بیوی اور آپ دے خادم دی قبر نو بھی اکھیڑن دی کوشش کی گئی، اور آپ دے اجسام نو باہر نکال کے ان کی بے حرمتی کی گئی۔ اس ساری صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے آج پوری دنیا دے اندر بالعموم اور ملک پاکستان دے اندر بالخصوص پاکستان علماء کونسل دی دعوت دے یوم سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ عقیدت اور احترام دے نال منایا جا رہا ہے، تاکہ آنے والی نسل خلیفہ راشد دی زندگی دے نال روشناس کرایا جائے، ساڑھے سامنے انہاں ہستیاں دی عظمت اور مقام آئے کہ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر کیسے کیسے کارہائے نمایاں سر انجام دیتے، جیلی وجہ کو آج دنیا انہوں کا نام عقیدت اور احترام دے نال لیندی ہے، اور
انتظار دے اندر نہیں کہ بیان جمعہ شروع ہو گئے تے اسی مسجد دے اندر جائیے میں انہاں ساتھیاں کو درخواست کراں گا جلدی جلدی تیاری کر کے جامع مسجد سیدنا ابراہیم دے اندر تشریف لے آؤ اور اللہ کے گھر چ بیٹھ کے اللہ کے اس ولی کا تذکرہ سنو جنہاں نے اپنی ساری زندگی ایسے انداز نال گزاری کہ ساڑھے واسطے مشغل راہ اسی اگر انہاں دی زندگی نو سامنے رکھ کے اپنے آپ کو صحیح کرن کی کوشش کریں گے یقیناً خالق کائنات ساڑھے واسطے ذریعہ نجات بنا دے۔ حضرت سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اور ہستی نے جنہوں تاریخ اسلام مشہور تابعی دے نام کو یاد کر دیئے حضرت سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ جیسے میرے محبوب علیہ السلام دے خادم خاص دی مجلس دے اندر بیٹھ کے اللہ کا قرآن اور میرے محبوب علیہ السلام کا فرمان پڑھتے نظر آتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ سن 61 ہجری دے اندر آپ دی ولادت مدینہ منورہ دے اندر ہوندی ہے۔ کیسی ہستی ہے جینا دی ولادت مدینہ الرسول دے اندر ہوئی اور میرے نبی دے شہر دے اندر آپ نو چلن دا پھرن دا کھیلن دا موقع ملیا۔ حضرت سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ آخر اتنا مقام کیوں حاصل کر گئے؟ دراصل آپ امیر المومنین خلیفہ المسلمین میرے محبوب علیہ السلام دے خاص شاگرد رشید بلکہ آقا علیہ السلام دے خلیفہ ثانی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے آپ دوتے لگتے ہیں اس واسطے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ایک رات گشت فرما رہے ہیں۔ آپ گشت کردیاں راستے دے اندر ایک مقام دے قریب تو آپ کا گزر ہوندے تے دروازے دی اوٹ چ کھڑے ہو گئے۔ اندروں آواز آندی ہے، ماں بیٹی نو کہندی ہے بیٹی دودھ دے اندر پانی پا دے۔ بیٹی نے جس وقت جملہ سنیا بیٹی کہنے لگی اماں تو انہوں پتہ ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین دا آرڈر ہے کہ دودھ دے اندر کبھی پانی مکس نہ کرنا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم دا جدو یہ آرڈر اس بیٹی نے اپنی اماں نو سنایا، ماں نے ایک جملہ بولیا جیڑا تاریخ اسلام چ رقم نظر آندا ہے۔ ماں کہنے لگی اے میری بیٹی رات کی تاریکی چھائی ہوئی ہے، چاروں طرف اندھیرا ہے، خود عالم ہے، اے میری بیٹی پانی پا دے۔ اس مقام تے عمر کیڑا دیکھ رہے ہیں اعتماد جملہ سی جیڑا بیٹی نے جملہ کیا۔ تاریخ اسلام چیر کے اس جملے میں بول دیئے، تاریخ اعلان کر دیئے۔ دنیا والیوں اس معصوم بچی نے جب جملہ سنیا ماں نے کہہ دیئے اماں رات دی تاریخی ہے، خود عالم ہے، اس مقام تے کوئی نظر نہیں آ رہا، لیکن ماں یاد رکھ عمر تے نہیں دیکھ رہا لیکن عمر دا خدا تے دیکھ رہے ہیں۔ جس وقت اس بیٹی نے نہ جملہ کیا تے اماں پریشان ہو گئی، آج میری تین مینو کیڑی گا لاغ چھڑیے، لیکن شالیمار دے مسلمان آئے دورے خلافت سیدنا فاروق اعظم دائے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے جدوں یہ جملہ اس بچی دا سنیا جھوم گئے اور اپنے گھر تشریف لے گئے۔ صبح قصر خلافت دے اندر تشریف لے آئے، دربار عمر لگ گئے۔ آپ نے اپنے بیٹے عاصم نو بلایا، فرمایا بیٹا میں رات دی تاریکی دے اندر تیرا رشتہ ایک بچی دے نال طے کر دیتا ہے۔ حضرت عاصم عرض کر دینے ابا جی یہ رشتے تے دنوں نو طے ہوندے نے تو رات دی تاریکی جگہ میں طے کر لیا۔ حضرت
نکل دیے دروازے تے کھڑی ہے اما نو ویکھیا حضرت سیدنا فاروق اعظم نے اور اما نے فاروق اعظم نو ویکھیا اما تڑپ جاندی ہے پیرا تھلے زمین نکل گئے اما فرماندیاں نے امیر المومنین آج میرے دروازے تے کیویں آئے ہو فرمایا اما میں تیرے دروازے تے امیر المومنین بن کے نہیں آیا آخر امیر المومنین پھر کس طرح آئے فرمایا آج میں سوالی بن کے آیا آج میں ایک سوال لے کے آیا امیر المومنین دا جملہ اما نے سنیا اما کہنے لگی کیسا سوال فرمایا اپنی اس بیٹی نو بلانا اما کہنے لگی کیڑی بیٹی فرمایا جیڑی رات دی تاریکی دے اندر اعلان کر دیے اما اللہ عمر تے نہیں ویکھدا عمر دا خدا تے ویکھدا ہے اما نے جب اتنی گل سنی پریشان تے حیران ہو گئی آج عمر میں نو معاف نہیں کرے گا حضرت عمر فرماتے نے اما پریشان نہ ہو میں تینوں سزا دین نہیں آیا میں تیری دھی دا رشتہ اپنے پتر دے نال طے کرنے واسطے آیا آج مینوں اپنی بیٹی کا رشتہ دے دے اما حیران قدمہ چ گر گئی امیر المومنین کتھے امیر المومنین کتھے میں کٹیا چ رہن والی فرمایا انج گل نہ کر تو جلدی کر اپنی بیٹی نو پوچھو بیٹی نو پوچھیا بیٹی ہاتھ جوڑ کے کہندی ہے امیر المومنین اگر میں تہاڈی بہو بن جاواں تے اس تو بڑا کیڑا مقام ہے آج اگر تسی مینوں قبول کر لو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ دا نکاح حضرت عاصم دا نکاح حضرت اس اما دی بیٹی دے نال کر کے بہو بنا کے گھر لے آندا امیر المومنین صبح کو اٹھدے نے اور اٹھ کے جدوں دربار دے اندر تشریف لے جان واسطے نکلن لگدے نے اس بچے نو کہندے نے بیٹی ذرا کھڑی ہو کے عمر نو جملہ سنا دے جڑا رات دی تاریکی آکھیا سی عمر اللہ عمر تے نہیں دیکھدا عمر دا خدا تے ویکھدا ہے نا اس واسطے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اور جس بچے دا نکاح اپنے بیٹے عاصم دے نال کیتا اودی نسل دے اندروں ایک بچی پیدا ہوئی پھر اودے چوں بچہ جڑا پیدا ہوندا ہے اونوں دنیا حضرت عمر ابن عبد العزیز دے نام کو یاد کرتی ہے اس واسطے میرے واسطے سامنے حضرت عمر ابن عبد العزیز حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دے پوتے لگدے نے اے نسل فاروقی ہے آج وقت گزرتا گیا 61 ہجری دے اندر آپ دی ولادت ہوئی مدینہ منورہ دیاں گلیاں دے اندر عمر ابن عبد العزیز کھیل دینے شاہانہ زندگی گزار دینے آپ دا باپ بھی بادشاہ آپ دا دادا بھی بادشاہ آپ دا چاچا بھی بادشاہ آپ دا بھائی بھی بادشاہ اس انداز دے نال 4 نسلہ دے اندر بادشاہت اور چل دے حضرت سیدنا عمر ابن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ آپ نے اپنا بچپن بھی بڑی بادشاہی دے اندر گزاریا جوانی بھی بڑی بادشاہی دے اندر گزاری آج آپ دے عمر جس وقت 38 سال ہوندی ہے 37 سال ہوندی ہے تے آج مروان بن عبد الملک بن مروان دا انتقال ہونے لگتا ہے تے ایک رکا لکھتا ہے اور رکا لکھ کے اپنے خادم نو تھما دیندے کہنے لگا جب میرا انتقال ہو جائے میرے انتقال تو بعد جامع مسجد کے اندر کھڑے ہو کے اس رکے نو کھولیا جائے اور پڑھ کے سنایا جائے آپ نے انتقال تو بعد جامع مسجد کے اندر رکا کھولیا گیا اور جس وقت پڑھیا گیا مجمع بیٹھا ہے عمر ابن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ بھی اسے جگہ پہ بیٹھے نے اس رکے کے اندر لکھیا سی کہ میں اپنے بیٹے
عبدالعزیز نو خلیفہ مقرر کر چھڑے۔ آپ نے کدیاں دے بارے خلافت آ گیا، آپ نے جس وقت جملہ سنیا زمین تے گرے بے ہوش ہو گئے، ہوش آیا، آپ نے فرمایا میرے اوپر بہت بڑی ذمہ داری پا دیتی گئی ہے، اور میں اس ذمہ داری نو کسے نہ کسے شکل سے نبھان دی کوشش کروں گا۔ گھر تشریف لے گئے، آپ نے شاہانہ زندگی سے روزانہ ایک سوٹ صبح بدلتے سن، ایک سوٹ دوپہر کو بدلتے سن، جیڑا سوٹ ایک دفعہ پا لیندے سے زندگی چونو دوبارہ نہیں پہنتے سن۔ اور عمر ابن عبدالعزیز ایسے خوشبو لاتے سن، جدو مدینے دیا گلیاں چو گزرتے سی کسے نو دسن دی لوڑ نہیں پہندی سی، لوگاں نو اوہی پتہ لگ جاتا سی کہ ایتھوں عمر ابن عبدالعزیز گزر گیا۔ اتنی شاہانہ زندگی، اتنا شاہانہ لباس، اور اللہ نے خوبصورتی بھی رج کے عطا فرمائی اس واسطے کہ نسل فاروقی رسی حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ آج بارے خلافت آ گیا، گھر تشریف لے گئے، جا کے اپنے بیوی حضرت فاطمہ نو بلایا، فرمایا فاطمہ یا تو دو راستے میں دونوں نے اندر ایک راستہ چھوڑا، یا تو میرے کو طلاق لے کے اپنے گھر چلی جا، یا اپنا سارا مال آج مال غنیمت کے اندر جمع بیت المال سے جمع کروا۔ جدوں فاطمہ نے جملہ سنیا، جو کہ بادشاہ کی بیٹی سے بڑا مال، بڑی دولت، بڑے خزانے، تے حضرت فاطمہ نے جو یہ جملہ سنیا تے بڑے حوصلے کی گل ہوتی ہے، اللہ نے عمر ابن عبدالعزیز نو 11 پتر عطا فرمائے سن۔ اگر چاہنیاں اپنی اولاد نو نال لے کے ایک پاسے ہو جانیاں، جے میں آج کے دور چاہتا ہے بڑے کہتے کوئی گل نہیں میری اولاد ہے، میں مال کی میں دے سکتی ہاں، دولت کی میں دے سکتی ہاں، میرے باپ دا خزانہ ہے، لیکن میرے معزز سامعین وہ عام عورت نہیں سی، وہ عمر ابن عبدالعزیز دی بیوی سی، وہ عام عورت نہیں سی، تقوی دی پہاڑ سی، عام عورت نہیں سی، اللہ تعالیٰ دے اندر ڈر موجود سی۔ حضرت فاطمہ فرما دیا نے عمر ابن عبدالعزیز یاد رکھ مینوں مال نہیں چاہیے گا، مینوں عمر چاہیے گا۔ جب عمر لگ گیا وہ سب کچھ لگ گیا، میں مال کی کرنا ہے، اے سارا مال تو فیصلہ کیتے اگر تو اپنا فیصلہ کر کے انہوں جمع کرانا چاہنی ہے کل لینو بیت المال سے جمع کرا دے۔ حضرت فاطمہ فرما دیا نے عمر کل کے نے بیٹھیے میں آج ہی اپنا سارا مال بیت المال سے جمع کروا دے۔ حضرت فاطمہ نے سارا کو جمع کروا دیتا۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے پہلا خطبہ ارشاد فرمایا، آپ تشریف لے آئے، آپ نے فرمایا لوگوں میں او عمر ابن عبدالعزیز جنہیں جدوں آنکھ کھولی تے بادشاہ دے گھر دے اندر آنکھ کھولی، جنہیں دنیا دے بڑے نازنے اٹھائے، بڑیاں بڑیاں جائیداداں عمر دے کول نظر آندیاں نے، بڑے بڑے خزانے نظر آندے نے، بڑا مال نظر آندے، میں او شخصیت جیڑا روزانہ دو سوٹ بدلتا اور اگر ایک سوٹ پالے نہ زندگی جو دوبارہ استعمال نہیں کرتا، پورے دنیا دی سب تو مہنگی خوشبو میں استعمال کرتا، لیکن آج میرے کندھیاں تے بارے خلافت آ گیا ہے، ایک کوٹا بوجھ میرے کندھیاں تے آ گیا ہے، ایک خلافت دا بوجھ عام بوجھ نہیں ہوتا، اس واسطے آج تو میں اعلان کرتا میں عام سوٹ پہن کے اپنا گزارا کرانگا، میں عام خوشبو استعمال کر کے اپنا گزارا کرانگا، اپنا سارا مال بیت المال دے اندر جمع کروا دیتا۔ اپنی بیوی نو کہن لگے اے فاطمہ یاد رکھنا میں جوانی بھی بڑی محبت دے اندر گزاری، اللہ نے مینوں بڑیاں دولتاں عطا فرمائیاں،
رب نے مینوں بڑے خزانے عطا فرمائے جدوں جوانی دا عالم آندا ہے مینوں تیرے نال محبت ہو گئی فاطمہ دے نال عشق ہو گیا پھر میں فاطمہ نال شادی کر کے اپنی زندگی گزارنی شروع کر دیتے اللہ نے مینوں 11 پتر بھی عطا فرما دیتے لیکن آج میرے کندھیاں تے بارے خلافت آ گیا ہے آج خلافت تب ہو جا گیا ہے لیکن میں انصاف کرنا چاہنا میں اپنے آپ نو صحیح کرنا چاہنا اور تانوں بھی میں ایسا قانون تے دستور دے کے جانا چاہنا جیڑا میرے پیغمبر پاک پیغمبر دا قانون سے عمر بن عبدالعزیز نے پہلا خطبہ ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا لوگوں انصاف دا دامن میں نہیں چھٹاں گا تسی بھی اپنے آپ نو صحیح کر لو پھر دنیا نے دیکھیا عمر بن عبدالعزیز نے ایسا قانون نافذ فرمایا 3 بر اعظم دے اندر عمر دے نام دا ڈنکا بجدا نظر آ رہا ہے آج عمر بن عبدالعزیز تخت خلافت تے بیٹھے نے ایک چرواہا پہاڑ دے اوتے بکریاں لے کے کھڑا ہے تے کوئی بندہ گزریا انہوں کہنے لگا او میاں ساڈا خلیفہ کون بنیا ہے نہ ریڈیو دا دور سی نہ ٹیلی ویژن دا دور سی نہ اخبارات دا دور سی نہ سوشل میڈیا دا زمانہ سی انہیں کیا کیوں کون ساڈا خلیفہ بنیا ہے انہیں کیا کی ہویا انہیں کیا او بھیڑیا جیڑا ساڈیاں بکریاں نو چھڈدا نہیں او اج ساڈے پہرے دے رہا ہے سبحان اللہ اس واسطے مینوں لگدا ہے کہ آج کوئی اللہ نے سانو چنگا امیر المومنین عطا فرمایا ہے اے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ وسلم کہ جنہاں دے زمانے دے اندر بکری اور شیر دونوں کٹھے دریا دے کنارے تے کھڑے ہو کے پانی پیتے نظر آ رہے ہیں اے عمر بن عبدالعزیز ہے جہدے زمانے دے اندر انصاف سرے عام ہو گئے اتنا انصاف سرے عام ہویا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بول ایک گورنر نے پیسے بھیجے کہ حضرت اے زکاة دے پیسے نے انہوں استعمال کیتا جائے آپ نے فرمایا انہوں واپس بھیج دیو ساڑھے تھے زکاة لین والا کوئی نظر نہیں آ رہا اچھا کہنے لگے حضرت اوتھے بھی کوئی بندہ زکاة لین والا نہیں سارے دین والے نے آپ نے فرمایا اور صوبیاں دے اندر پتہ کیتا جائے 3 بر اعظم دے تیرے کراچی تو لے کے ملتان تک امیر المومنین سیدنا عمر بن عبدالعزیز دی سلطنت نظر آتی ہے اے ہمیں نہیں مدینہ الاولیاء ملتان کو آکھیا جاتا اتھے ولیاں دے پیر ادوں لگے جدوں عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنے بہار دین زکریا ملتانی ایمیں اللہ دا ولی نہیں بنیا انہاں دے پیچھے عمر بن عبدالعزیز دیاں دعاواں نظر آندیاں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا دوسرے صوبیاں دے اندر پتہ کرو زکاة دینی ہے فرمایا امیر المومنین زکاة لینے والا کوئی نہیں یہ سارے زکاة دینے والے نے حضرت امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے نے اس طرح کرو ایدہ گوشت لے لو اور گوشت نو کٹ کے پہاڑا دے اتے جا کے سڑ دیو امیر المومنین نے کہ فرمایا ایک جانورانو گوشت پا دیو تاکہ دنیا نو پتہ چل جائے عمر بن عبدالعزیز نے اتنا انصاف قائم کر دیتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کے دور سے انسان تے درکنار جانور بھی بھوکے نہیں مرتے امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں اور یہ جملہ جیڑا حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے سن اگر عمر دے دور خلافت دے اندر فرات دے کنارے تے اگر کتا بھی پیاسا مر گیا محشر دے میدان چ اللہ عمر تو سوال کرے گا عمر تیرے دور خلافت دے اندر کتا پیاسا کیوں مریا اسی طرح حضرت امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ
رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگوں اگر فرات کے کنارے تے کتا بھی پیاسا مر گیا عمر ابن عبدالعزیز دے کولوں سوال کیتا جائے گا عمر تیرے دور خلافت دے اندر کتا پیاسا کیوں مریا؟ میرے معزز سامعین آج دے دور دے اندر میرے حکمراناں نو چاہیے میرے اسلاف دی تاریخ نو پڑھنا شروع کر دین اور جدوں میرے اسلاف دی تاریخ نو پڑھن گے جدوں میرے نبی دے یاراں دی تاریخ نو پڑھن گے جدوں ریاست مدینہ نو پڑھن گے پھر نظر آئے گا پھر اوتھے زکات دین والے نظر آن گے زکات لین والا نظر نہیں آئے گا آج میرے ملک دے اندر بھوک کیوں نچ دیئے آج میرے ملک دے اندر ہر غریب پریشان کیوں نظر آتا ہے آج میرے ملک دے اندر ہر بیلونر پریشان کیوں نظر آتا ہے آج میرے ملک دے اندر ہر مالدار پریشان کیوں نظر آتا ہے اللہ نے مال بھی دیتا ہے لیکن زکات نہیں دیتا رب نے دولت بھی دیتی ہے لیکن اللہ دے راج خرچ نہیں کرتا اللہ نے خزانے بھی بڑے دیتے ہیں بینک بھی پھٹن کے آئے ہوئے نے لیکن رب دے راہ دے اندر لان واسطے ساڑھے کول ٹکا کوئی نہیں اللہ فرماتے ہیں جدوں تو مال دی زکات نہیں دیں گا کل محشر دے میدان چ میرے دربار جائے گا ایو مال میں تیرے گلے چ سب بنا کے پا دیاں گا بندہ پریشان ہو کے پیچھے نہ ہوئے گا اور سب کے بڑھ کے کہے گا اور شیخ صاحب پریشان نہ ہو انا مالک میں تیرے او پیسے جنہوں گن گن کے تو بینکاں چ رکھدا ہوندا سی میں تیرا او مال جڑا گن گن کے تو الماریاں چ چھیڑ لاندا سی ایو مال اگر اللہ دے راستے چلایا ہوئے گا یہ دولت اگر رب دے راستے چلائی ہوئے گی اگر دی سال تو بعد صحیح طریقے دے نال زکات کر دے گا رب کعبہ دی قسم تیرے ملک دے اندر میرے اللہ نے جدے خزانے رکھے نے اللہ نے اجدیاں دولتاں عطا فرمائیاں نے رب نے انہاں مال تینوں تے مینوں عطا کیتا ہے اگر تو صحیح انداز نال زکات دے گا میرے ملک دے اندر غریب باقی نہیں رہے گا صحیح انداز دے اندر رب دے راستے چلے گا اللہ تیرا فقر و فاقہ دور فرما دیں گے اچھا سی کہنے ہیں کتھوں لے کے آئیے عمر ابن عبدالعزیز اور میاں عمر ابن عبدالعزیز میرے اللہ نے دنیا تے ہی پیدا کیتا سی اور بھی اسی طرح رہتے سن لیکن انہاں دی زبان چو کدی جھوٹ نہیں نکلیا سی انہاں دے عمل دے اندر کدی بددیانتی شامل نہیں ہوئے سی انہاں دے دل دے اندر کدی میل نہیں آیا سی انہاں نے کدی اپنے اور بیگانے کا مارا نہیں سوچیا سی آج میری بھی کوشش ہے میرے نال تائی مر جائے تیری بھی کوشش ہے میرا گوانڈی مر جائے میری کوشش ہے اے جننے بیٹھے نے میرا جو کوئی بھی نہ رہے سارا مال میں ہڑپ کر جاواں نامیاں اجنا سوچیا کر آج کسے دا چنگا سوچے گا اللہ تیرا بھی بھلا کر دے گا آج اگر گوانڈی دا چنگا سوچے گا اللہ تیرا بھی بھلا کر دے گا آج اپنے بہن یا بھرا دا چنگا سوچے گا اللہ تیرا بھی بیڑا پار کر دے گا اگر آج کسے واسطے میاں خوب کھوٹن دی کوشش کرے گا سب تو پہلے آپ ہی وہ دے اندر گرے گا اس واسطے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ آج عید کا دن آ گیا عید کا دیہڑا عید تو ایک دن پہلے بیوی نے اپنے بچیاں نو نال لیا امیر المومنین دے کول دربار دے اندر حاضر ہوئیاں آپ نے فرمایا فاطمہ خیر ہے کہنے لگی امیر المومنین اے بچے آئے نے عید آ رہی ہے تو میرے بچیاں کا دل کرتا ہے اسی نویں کپڑے پائیے اللہ اکبر آج کوئی
چار پیسے کمان لگ پہندا ہے تو وہی عید ہی بڑی زبردست ہوتی ہے جی جائے کہ وقت دا وزیر اعظم ہوئے یا صدر ہوئے یا وزیر اعلیٰ ہوئے یا گورنر ہوئے یہ تو بڑی لمبی چوڑی میں گل کر سکتی اگر محلے دا کونسلر ہی بن جائے تو وہی ٹھاٹ باٹ ہی عید والے دن ویکھن والی ہوتی ہے جی جائے کہ امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا پھر کی کریے سانوں کو پیسے دے دیو اسی کپڑے لے آئیے وقت امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز جیدہ دور خلافت ایسے چاروں طرف بیت المال دے خزانے بھرے نظر آ رہے لینا نہ کوئی کہہ دیو سبحان اوچی کہہ دیو تجھے ہولی بول دے تاکہ تو آنو خان صاحب ملے اوچی کہہ دیو سبحان جدو تسی بولنے لگ پو گے اللہ پھر عمر ابن عبدالعزیز جیسا سانو حکمران دے دے گا اچھے خان صاحب کی نیت دے دے شک نہیں کر دے پر جڑی کسر کر لی اللہ خیر کرے ہی جدی زندگی چھ نکلی رڑی وہ بول دے نہیں ہے علی بھی نہیں بول دے تسی ہیں گل دے ہے یہ اسی بول دے تو نہیں جب بولا گے تو اللہ تعالیٰ سانو کوئی بہتر صورت پیدا کر دے گا جدو بندہ بولدا نہیں اللہ پھر ویکھدا ہے ایک قدم تک بولدا ہے پھر جدو بولدا ہے پھر چیخا ماردا ہے پھر اللہ کہندا ہن میں نہیں سندا اس واسطے کہ جدو تو بولنا سی تو بولیا نہیں ہن بولن دا ٹائم ہی مک گیا تو ہن تو بولنا شروع کر دیتا ہے اس واسطے سجنوں ٹائم نال بولیا کرو پھر ٹائم میں نہ بولیا کرو اس واسطے حضرت امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں اللہ کی بندگی میں حیرت امیر المومنین لیکن میرے کو تیرے بچیاں نو نوے کپڑے دین واسطے پیسے کوئی نہیں اللہ سوچو ذرا غور کرو امیر المومنین جیدہ نہ سن کے اپنے کی بیگانے بھی تڑپتے ہیں جدو انہا جملہ سنیا تو بیویاں پھر مشورہ دے دیا نے بندیاں محبت دینا مشورہ سنت بھی ہے تے حضرت فاطمہ فرما دیا نے امیر المومنین تسی انج کرو میں ایک مشورہ دے دیا کہ تسی جڑا تہاڈا خزانچی ہے انہوں بلاؤ اور ادھے بولو ایک مہینے دی ایڈوانس تنخواہ لے رہا چلو تسی ایڈوانس تنخواہ لے رہو گے ادھے نال اسی کپڑے لے رہا گے اگلے مہینے تو انہوں تنخواہ نہیں ملے گی میں مزدوری کر کے گھر کا خرچہ کرنا اللہ واہ ایسیاں عورتاں تے ایسا فخر نہ کریے اور کی کریے حضرت امیر المومنین نے جب مشورہ دے دیتا گیا آپ گھر تشریف لے گئیاں آپ نے اپنے خزانچی کو بلایا خازن آ گیا فرمایا میاں اس طرح کر توجہ کرنا توجہ میری گھر بلے بن لینا تاریخ پہ اور آج بھی موجود ہے آپ نے فرمایا اس طرح کر میرے پیسے کی ضرورت ہے ایک مہینے دی میں نو ایڈوانس تنخواہ دے دے اگلے مہینے نہ تو نہیں میاں خزانچی بھی آمنے او خزانچی ہے جڑا عمر بن عبدالعزیز دور خلافت بیت المال دا خزانچی نظر آتا ہے انہیں جدو گل سنی نے کیا امیر المومنین توڑا حکم سارا کھانے لیکن ایک درخواست میں بھی کرنی چاہنا آپ نے فرمایا کیسی درخواست کہنے لگا امیر المومنین تو ذرا میں نے لکھ کے دے دیا نا ایک مہینہ تسی زندہ رہو گے اللہ اکبر آج ساڑھے کی ہوتا ہے سال دی تنخواہ لے کے باہر ملک چلے جاندے ہیں کیوں سرکار نے کیڑا پوچھنا ہے کتھے رہنا ہے کتھے نہیں رہنا سال بعد آیا 10 دن پھر رہا سال کی چھٹی لوا کے پھر چلا گیا بچے سرکاری تنخواہ کھا رہے ہیں چودھری صاحب باہر ملک یورپ چے عیاشی کر رہے ہیں پوچھنا لو کوئی نہیں اور میاں امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز کا تقوی دیکھو جب انہا جملہ سنیا امیر المومنین دی آنکھیاں جو اتھرو آگئے فرمایا او خزانچی یاد
میری ایک آنکھ بند سی اج تو وہ بھی کھول چھڈیے جا مینوں نویں کپڑیاں دی لوڑ کوئی نہیں مینوں تیرے ارگا متقی خزانچی چاہیدا ہے اج کی کیتا جاندا ہے اج خزانچی بھی خرید لے جاندے نے اج بیوروکریٹ بھی خرید لے جاندے نے اج بڑے بڑے افسر خرید لے جاندے نے کیوں اللہ دا ڈر ہی کوئی نہیں اور میاں جدو عمر ابن عبدالعزیز دا زمانہ ہوئے تے پھر خزانچی بھی میرا اللہ متقی پیدا کر دیتا ہے تو اتنی گل سنی حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے گردن چھپا لی خازن اٹھ کے چلا گیا اٹھے گھر آ گئے فرمایا فاطمہ معذرت کہنے لگیاں خیال ہے کی ہویا خزانچی منیا نہیں فرمایا فاطمہ میں تیرے پترانوں تیری اولادوں نمیں کپڑے نہیں دے سکتا میں انہوں تقوی دے سکتا طہارت دے سکتا باقی دے سکتا دعا دے سکتا نمیں کپڑے نہیں دے سکتا حضرت فاطمہ تھوڑیاں نہیں پریشان ہوئیاں بڑے پتر اٹھ کے آیا کہنے لگا ابا جی پریشان نہ ہو سانوں نویں کپڑے دی لوڑ کوئی نہیں سانوں تواڈے ورگا باپ چاہیدا ہے اج اعلان کی گئی ابا تینوں اسی چولہے دی مانے میرے یار بڑے نے میرے دوست بڑے بڑے اونچے نے میں سویرے انہاں نوں کی منہ دکھاواں گا انہوں نے لٹھے دا سوٹ پایا ہوئے گا میں عام سوٹ پایا ہوئے گا میں چنگا لگاں گا ابا تو بہت بڑا ملازم ہے میرا نہیں بنے گا لیکن میرے بھائی جدو اتنا دی گل کرنی ہوئے تے پھر عمر ابن عبدالعزیز دی مولانا بھی دیکھ لیا صبح پہ قصر خلافت لگیا امیر المومنین عید پڑھ کے تشریف لے آئے بڑے بڑے وزیران کے پتر آندے نے شاہانہ لباس پہنے ہوئے عمر ابن عبدالعزیز دی اولاد بھی اپنے باپ نو بطور امیر المومنین ملن واسطے آ رہی آئے ملے سارے کھڑے نے امیر المومنین کے پتر بھی کھڑے نے لیکن امیر المومنین نے کیا بیٹیو تسی پریشان تے نہیں انہاں دے خوبصورت لباس دیکھ کے تے حضرت عمر ابن عبدالعزیز دا ایک پتر بولیا ابا جی سانوں نمیں جوڑے نہیں چاہیے سانوں امیر المومنین عمر ابن عبدالعزیز جیسا باپ چاہیے ساڑھے واسطے ہے میرا فخر ہے ساڑھا لباس ساڑھی پہچان نہیں ساڑھا باپ ساڑھی پہچان اس واسطے سانوں اینا چیزیں دی ضرورت نہیں میرے معزز سامین عرض کرن دا مقصد ایسی ایسی عمر ابن عبدالعزیز جنہیں اپنی زندگی تقوی کے اندر گزاری آج جو وقت آ گیا 2.25 سال آپ نے 3 پر ریاضمات حکومت کی تھی دنیا نے دیکھیا چاروں طرف عدل و انصاف نظر آندہ ہے چاروں طرف سکون نظر آندہ ہے ہر طرف اطمینان نظر آندہ ہے حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا آخری وقت آیا 2.25 سال دے اندر آپ نے ایسا مثالی دور حکومت گزاریا کہ دنیا آج بھی کہہ دیئے اگر کسی نے عمر سامنی دیکھنا ہوئے تو عمر ابن عبدالعزیز کو دیکھ لیا یعنی صحابہ کا دور یاد آ گیا آپ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاگردی اختیار فرمائی صحابہ دے کول سبق پڑھیا اللہ دے قرآن دے حافظ بھی نظر آندے نے دین دے عالم بھی نظر آندے نے رب العالمین نے حسن بھی دیتا اللہ نے مال بھی دیتا سب کچھ دیتا لیکن خلافت ملن تو بعد ہر چیز قربان کر دیتے آج آخری وقت آیا آپ نے بلایا فرمایا میں دنیا تو جا رہے ہیں اے میرے بیٹیوں بڑے بادشاہ گزرے نے انہوں نے اپنی اولاد واسطے پیچھے بڑے بڑے خزانے چھڑے لیکن اے میرے بچوں میں تمہارے واسطے کو خزانے چھڑ کے نہیں جا رہا میں دولت چھڑ کے نہیں جا رہا میں مال دے انبار چھڑ کے نہیں جا رہا میں تمہاری اچھی تربیت کر کے جا رہا او گل جیڑی میرے محبوب علیہ السلام نے فرمائی سی اپنے جان تو بعد نیک اولاد چھڑ کے جاؤ
اگر نیک اولاد چھڑ کے جاؤ گے تو قبر چتواڑے واسطے صدقہ جاریہ ہوئے گی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اپنی اولاد کو کہتے ہیں پترو میں مال تے نہیں دینا، میں دولت تے نہیں دے کے جا رہا، لیکن تھوڑی چنگی تربیت کر کے جا رہا۔ آپ نے فرمایا اس بندے کو جنہیں پہلے 3 بادشاہاں قبر دے اندر اتار کے انہاں دے کفن دی گرہ کھولیاں سن، آپ نے فرمایا سلمان دنیا تو گیا، قبر دے اندر اتاریا، جدو دی قبر دے اندر او دے کفن دی گرہ کھولی تے او دا چہرہ دوسرے پاسے نو قبلے تو مڑیا ہوا سی۔ عبد الملک گیا، او دا جدو کفن کھولیا گیا او دا چہرہ بھی دوسرے پاسے مڑیا ہوا سی۔ تیسرا مروان جدو گیا، او دا بھی جدو کفن کھولیا او دا چہرہ قبلے تو دوسری طرف مڑیا ہوا سی۔ اور میں دنیا تو جا رہی ہوں، میرا کی حال ہوئے گا؟ انہیں کیا امیر المومنین انہاں دا تو میں نو پتہ نہیں، لیکن تھوڑے بارے میں انی گل ضرور کہوں گا، عمر بن عبدالعزیز نے جتنا انصاف کیتا ہے اللہ دی قبر نو جنت دا باغ بنا دے گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اب آخری وقت آ گیا، امیر المومنین کا انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہوں گے ایک بندہ بکریاں چرا رہے ہیں تو دیکھیا بھیڑیا آیا اور انہیں آ کے بکری نو کٹنا شروع کر دیتا۔ جب چرواہے نے دیکھا انہیں کیا آج عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا۔ بندے کہنے لگے کی ہویا؟ تینوں کس طرح بتائے کینے خبر دیتی؟ انہیں کیا جدوں تک عمر بن عبدالعزیز کا دور خلافت سی بھیڑیے دے اندر اتنی ہمت نہیں سی کہ بکری نو آگے ہاتھ بھی لا سکے۔ آج میں نے لگتا ہے عمر بن عبدالعزیز دنیا کو چلا گیا ہے۔ جدوں خبر ملی واقعی اس وقت آپ کا انتقال ہو چکیا سی۔ امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا۔ جس وقت انتقال ہویا تو آپ نو انتقال تو بعد آپ کا کفن تیار کیتا گیا، قبر تیار کیتی گئی۔ جس وقت آپ نو قبر جو تارن واسطے لے کے آئے تو جس وقت کفن نو دیکھن لگے تو کفن دے اٹھتے ایک روکا پیا نظر آندہ ہے۔ اس روکے دے لکھیا سے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ عمر بن عبدالعزیز تو دنیا دے اندر انصاف عام کر چھڑے، دنیا دے اندر سخاوت عام کر چھڑیے، دنیا دے اندر تو انصاف کا دامن نہیں چھڑیا۔ آج جان تو بعد تیری قبر نو اللہ منور کر رہے گا۔ آپ کو قبر دے اندر اتاریا گیا۔ امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز کا جس وقت کفن دی گرہ کھولی گئی تو آپ کا چہرہ مبارک قبلہ رخ نظر آ رہے اور چہرہ انجے جیویں 14ویں رات کا چاندے دے اندر اتریا ہوئے۔ اے عمر بن عبدالعزیز سن جنہوں نے اپنی ساری زندگی اس انداز نہ گزارے، اللہ نے دنیا بھی اچھی بڑھائی، آخرت بھی اچھی بڑھائی، لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز دی قبر شام دے اندر ادلب دے اندر واقع چند ظالم رافضی جنہوں کا اسلام نہ کوئی تعلق نہیں، قرآن نہ کوئی تعلق نہیں، میرے مصطفیٰ دے نال کوئی تعلق نہیں، میرے نبی دے صحابہ دے نال کوئی تعلق نہیں، اور انہوں عمر دے نا تو تکلیف ہے کیوں؟ اے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جنہوں نے سامنے ایک رافضی دا تذکرہ کیتا گیا، انہیں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کہتے، آپ نے فرمایا میرے دربار کے اندر بلایا جائے، دربار سے بلایا گیا، آپ نے انہیں کوڑے لگوائے، فرمایا تینوں نہیں پتا امیر معاویہ ہوئے جیبے واسطے میرا نبی ہاتھ چوک کے آپ تو آما کرتا سی، تو آج امیر معاویہ کی توہین کرتا۔ اس واسطے حضرت عمر بن عبدالعزیز تو جینا لوگوں تکلیف ہے، لیکن میرے بھائی آپ دی قبر مبارک دی توہین کی دی گئی، آپ دی بیوی دی قبر
قبر اکھاڑیا گیا، آپ دے خادم دی قبر اکھاڑیا گیا، لیکن یاد رکھو کوئی بھی مذہب اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، اور اسلام بھی یہی کہتا ہے خواہ عیسائی ہے، خواہ یہودی ہے، خواہ کسی بھی مسلک یا مذہب کا تعلق رکھ دے، مرد تو بعد کسی دی بھی قبر دی توہین نہیں کی جا سکتی، کسی دی بھی جسم نو اس انداز نال دی بے حرمتی نہیں کی جا سکتی، چاہیے ہے کہ عمر ابن عبدالعزیز جیسی شخصیت ہوئے، آپ دی قبر دے اندر آپ کا جسد خاکی کڑیا گیا، اور اتنے تک اطلاع ہے کہ انہوں کڑ کے پھر انہوں جلا دیتا گیا، لیکن میرے بھائی یاد رکھنا یہ وہ لوگ نے جڑے دنیا دے اندر مثالہ چھڑ کے گئے نے، اپنا کردار چھڑ کے گئے نے، اپنا اخلاق چھڑ کے گئے نے، اپنی سیرت چھڑ کے گئے نے، آج دے دور دے اندر اسے حکمرانہ نو بھی یہی کہاں گے، اپنے ملک دے وزیر اعظم صاحب کو بھی کہاں گے، اور اسی طرح صدر صاحب کو بھی کہاں گے کہ عالمی سطح تے حضرت عمر ابن عبدالعزیز دی قبر کو اکھاڑا نہ لیا تو انہوں انتقامی کاروائی کی جائے اور انہوں گرفتار کیتا جائے کہ ایسے لوگ جڑے اسلام دے بھی دشمن نے، قرآن دے بھی دشمن نے، نبی کے صحابہ دے بھی دشمن نے، اولیاء اللہ دے بھی دشمن نے، ایسے لوگوں کو اس زمین نو پاک کیتا جائے۔ اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے میرا اللہ سانو اولیاء اللہ نال سچی محبت نصیب فرمائے، سانو ایسے حکمرانہ دا اور ایسے حکمرانہ نال محبت اور ایسے حکمرانہ دی اللہ تعالیٰ سانو سیرت اور کردار پڑھ کے اس دے عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ساتھی وضو کرنا چاہتے ہیں انہوں نے